تو آج کل کے اس زمانے میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ اپنی تنہائیوں کی حفاظت۔ تنہائی میں دشمن شدت سے حملہ آور ہے، تو اس وقت دشمن سے جو شخص بچ جائے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے پھر اجر بھی بڑا رکھا ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور اس دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج کتنا قریب ہوگا، مختلف احادیث آپ جانتے ہیں کہ ایک نیزے کے برابر ہوگا۔ اور ان حالات میں اگر سایہ ملے گا تو صرف ان 7 لوگوں کو ملے گا، اور ان 7 لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جس نے اپنی تنہائی کی حفاظت کی، جس نے اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو جو آدمی اپنے جلوت کے ساتھ، اپنی اجتماعی زندگی کے ساتھ اپنی خلوت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اتنا بڑا انعام رکھتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل جو آدمی اس امتحان میں فیل ہو جائے، جو اپنی تنہائی کی حفاظت نہ کر سکے، تو اس کی اجتماعی زندگی کی عبادات اس کو نہیں بچا سکتی۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کو ہوا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح دھتکار دے گا۔ اس کی وہ پہاڑ جیسی وزنی نیکیاں ہوا میں اڑتے ہوئے ایک ذرے جیسی حقیر ہو جائیں گی، بے وزن ہو جائیں گی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے تاکہ ہم ان میں ہمارا شمار کہیں ان میں نہ ہو جائے، ہم اپنے آپ کو ان میں شمار کرانے سے محفوظ رکھ سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے، تمہارے ساتھ عبادات کرتے ہوں گے، راتوں کو بھی عبادات کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائیوں میں ہوں گے تو حرمتوں کو پامال کریں گے۔ تنہائیوں میں جب ہوں گے تو اللہ کے احکامات کو روند ڈالیں گے، وحشتیں ان پر سوار ہوں گی، شیطان ان پر سوار ہوگا، خواہشات ان پر سوار ہو جائیں گی، اور تنہائی میں خواہشات کا سیلاب ان کو بہا لے جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جلوت کی عبادات ان کو نہیں بچائیں گی، اور جلوت میں اور حالت اجتماع میں جو انہوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں کی ہوں گی، نیکیوں کا انبار لے کر آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہوا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بے توقیر کر دے گا۔ تو تنہائی کی آزمائش میں جو شخص ناکام ہو جائے پھر اس کا یہ انجام ہے جو کہ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کل کے اس زمانے میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ اپنی تنہائیوں کی حفاظت ہے۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، تو وہ خود تو نیک ہوگا، لیکن سوشل میڈیا کا طریقہ کار ہی ایسا ہے کہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی۔ تنہائی کے یہ گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں، پھر اس کا عبادات میں دل نہیں لگتا۔ اور اپنے حفاظت سے زیادہ اپنے نوجوان بچوں کی حفاظت پر توجہ دیجیے۔ آج کل میٹرک کے طالب علم کے پاس موبائل ہوتا ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہوتی ہے، وہ ابھرتی ہوئی جوانی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیں اور اس کا الگ کمرہ ہو، تنہائی میں موبائل استعمال کرتا ہو۔ مجھے بتائیے کہ تنہائی کی آزمائش میں وہ کیسے کامیاب ہو؟ جب بوڑھے لوگ، پارسال لوگ، اچھے خاصے پڑھے لوگ تنہائی کی آزمائش سے کامیاب ہوتے ہوتے بیچارے ناکام ہو جاتے ہیں، تو ایک نوخیز نوجوان وہ کس طریقے سے کامیاب ہوگا؟ آج کل ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ اولاد پر اعتماد کیا جائے، اور تاکہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہو، اور شریعت آپ کو کچھ اور تلقین کرتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لا ترفع عصاک عن اہلی، کہ اپنے اہل و عیال سے عصا کو مت اٹھاؤ اور انہیں اللہ تبارک و تعالی کا خوف دلاؤ۔ عصا کو مت اٹھاؤ یعنی ہر وقت ان کی نگرانی کرو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھر کے درمیان میں کوڑا لٹکاؤ تاکہ گھر والے اس کو دیکھتے رہیں۔
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولاد کو مارو پیٹو، شریعت نرمی کی تلقین کرتی ہے۔ ان حالات میں جب ہر نوجوان کے پاس اپنی تنہائی کو آلودہ کرنے کے مکمل سامان موجود ہیں اور اولاد اپنی والدین اپنی اولاد سے غافل ہو جائیں، چاہے اعتماد کے نام پر یا کسی بھی نام پر، تو میرے بھائی پھر اپنی اولاد کو آپ نے سخت ترین امتحان میں تنہا چھوڑ دیا، بغیر کسی ہوم ورک کے آپ نے اس کو ایک سخت ترین پرچے میں بھیج دیا۔ اب بتائیے وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تو بہرحال والدین کو لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے، پہلے اپنے آپ کو تنہائی کی آزمائش میں کامیاب کرنے کی فکر کریں اور پھر اپنی اولاد پر توجہ دیں۔ ابتدائی نوجوان ہیں، میٹرک کے ہیں، انٹرمیڈیٹ لیول کے ہیں، انہیں تنہائی میں موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو۔ تنہائی میں اگر آپ ان کو انٹرنیٹ کی سہولت دے دیں گے تو میرا یہ جملہ یاد رکھیے کہ آپ نے بغیر ہتھیار کے اپنی اولاد کو ایک سخت خونریز میدان جنگ میں بھیج دیا۔ اب آگے کیا ہوگا انسان خود تصور کر سکتا ہے۔